خدا واسطے کا اگر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پھر کم از کم یہ بات سمجھ لو، یہ بات جان لو، جیسے کہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے سوائے کے مورکہ تفسیروں کے اندر بھی ہے، سوائے کے مورکہ کے اندر یہ روایت تحریر فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کا حساب کتاب لے چکے گا، جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اس وقت پیچھے سے منادی ندا کرے گا، اللہ وہ فرمائے گا واقفوہم، ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ابھی ایک سوال باقی ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اعمال اچھے نکلے، جنت کا فیصلہ ہو گیا، دروازے پر جانے کے بعد اب آخری سوال جنت کی انٹری کا سوال کیا ہے؟ انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا۔ وہ کیا پوچھا جائے گا؟ عن ولایت علی، علی کی ولایت کا پوچھا جائے گا کہ علی سے بھی پیار تھا یا نہیں، علی کو بھی تم ولی مانتے تھے یا نہیں، علی کو بھی اپنا مولا مانتے تھے یا نہیں، آخری دروازے پر۔ اور ظاہر بات ہے وہاں تو جھوٹ چلتا ہی نہیں نا، لاکھ آدمی کہتا رہے نا، وہاں تو علی بھی جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے پیار کرتا تھا یا نہیں کرتا، یہ تو میرا نام محفل میں لینا گوارا نہیں کرتا تھا، یہ کہتا تھا میری محفل میں علی کا نام تک نہ لو۔ تو وہاں پھر نتیجہ یہ ہوگا، یہی وجہ ہے کہ داروغہ جنت بھی مولا علی کا نعرہ مارنے کے لیے جب اپنے جنگ بدر میں تشریف لائے، جنگ احد میں تشریف لائے، جنگ خیبر میں حضرت جبریل مولا علی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور احزاب میں سرکار نعرہ لگاتے ہیں، یہ نعرے لگا کر بات بالکل پوزیشن کلیئر کر دی ہے۔ تو آخری سوال ایک اور آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت تقریباً اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ایک شخص تھا معاویہ بن خدیج، اس کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ حسنین کریمین حضور مولا کائنات کو گالیاں بکتا تھا۔ حضرت امام حسن مجتبی خانہ کعبہ کا حج کرنے گئے، مطاف میں بیٹھے ہوئے اور وہاں دیکھا معاویہ بن خدیج جا رہا ہے، کسی نے کہا جی وہ معاویہ بن خدیج جا رہا، آپ نے فرمایا بلا لا اس کو بلا کر لے آئے۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں او معاویہ، کیا تیرا معاویہ بن خدیج، کیا تیرا جنت میں جانے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ تجھے پتا نہیں جنت کے دروازے پر میں ہوں گا، میرا بھائی حسین ہوگا، ہمارا باپ علی ہوگا، دربان سے دشمنی لے کر دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے، جنت میں جانا تو علی سے محبت کرنی پڑے گی۔ علی کی فضیلتوں کو کبھی موضوع کہہ کر کبھی ضعیف کہہ کر مختلف انداز سے ٹھکرانا، یہ سب سے بڑی خبث باطن کی دلیل ہے۔